آپ نوجوانوں سے مل کے بہت خوشی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیوں آفت کو گلے لگایا ہے. اور میری جہان زیب صاحب سے بات ہو رہی تھی اس موضوع پہ، اور ساتھ میں سندس سے بات ہوئی، بریفنگ ملی، پھر مجھے ہمارے یہاں پر جنہوں نے پروگرام کا آغاز کیا، انہوں نے بھی جو باتیں مجھے بتائی ہیں، مجھے یقین جانیے ہمدردی جو ہے نا کوٹ کوٹ کے مجھ میں بھری ہوئی ہے. اور میں اس لیے بہت خوش ہوں کہ مجھے دعوت دی گئی ہے کہ آپ کو اس دباؤ سے کسی طرح کوئی آپ کو ریلیف دے سکوں. تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو زندگی میں سکون چاہتے ہیں؟ ارے سبحان اللہ، آپ کا یہاں آنا بالکل بجا ہے. اور جو سکون کی تلاش میں ہے وہ کہیں نہیں پہنچے گا. اینڈ یہ جو مینٹل ہیلتھ، اب آپ غور کریں کہ مینٹل ایک لفظ ہے، آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں اس کو؟ مینٹل، مینٹل، ٹھیک ہے. پھر دوسرا لفظ ہے ہیلتھ. ٹھیک ہے، ہم توڑ رہے ہیں اس کو، ابھی ہم توڑ کے تھوڑا سا سوچیں گے کہ اس کو کس طرح ہم آج کے دن کو کارآمد بنا سکیں ان خیالات کے ساتھ. اور پھر ویل بینگ، ویل بینگ سے جو میں مطلب لیتا ہوں وہ یہ کہ میں ہر لحاظ سے جسمانی، روحانی اور ذہنی طور پہ ایک توازن میں ہوں. توازن، بیلنس. اور یہ جب ہم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم بہت کچھ کر پاتے ہیں. زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے فیصلے کرنے ہیں. بہت سے فیصلے بہت آسان ہوتے ہیں، بہت سے فیصلے مشکل ہیں. آپ میں سے کتنے شادی شدہ ہیں؟ آپ سب کو بہت بڑے فیصلے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے مینٹل، پھر ہیلتھ، اور پھر ہم بات کریں گے ویل بینگ. ویل بینگ اس کا انعام ہے صحیح معنوں میں. اگر میں ویل بینگ کا شکار ہوں تو کیوں؟ کیونکہ مینٹل بھی صحیح جا رہا ہے اور ہیلتھ بھی صحیح جا رہی ہے. اور ہیلتھ سے مراد صرف فزیکل ہیلتھ کی بات نہیں ہوتی، ذہنی صحت کی بھی بات ہوتی ہے. اور ذہن کے لیے بھی ریاضت اور ایکٹیویٹیز اور ایکسرسائزز ہیں. اچھا، اب ایک خیال ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے سنیں، پھر ریپیٹ کریں، اور پھر اس کو ہم کھولیں گے بیکاز بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے واقف ہوں. ایک کہاوت ہے، مائنڈ از اے ٹیربل ماسٹر. ٹھیک ہے، یعنی کہ اردو میں اگر اس کو کہیں تو یہ دماغ جو ہے یہ بڑا خطرناک حاکم ہے. یہ دماغ ایک بہت خطرناک، کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ ہمیں پریشان کر دیتا ہے. ہمیں اتنا پریشان کرتا ہے کہ ہمارے، وہ کہتے ہیں وہ ترا نکل جاتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے. ہم لوگ جب آتے ہیں نا سٹریس میں تو یہاں پر فالج ہو جاتا ہے. ہم سوچ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، ہم کلیئر تھنکنگ سے محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو دماغ ہمارا ہے یہ بڑا خطرناک حاکم ہے. اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے، بٹ مائنڈ از اے بریلینٹ سلیو. مائنڈ از اے بریلینٹ سلیو. تو اس پورے موضوع کو اگر ہم کوزے میں بند کرنا چاہیں تو ہمیں آج جب یہاں سے رخصت ہوں تو ہمیں یہ طے کر کے رخصت ہونا ہے کہ اس دماغ کو غلام بنا لیا ہے. اچھا، اب غلام کی تعریف کیا ہے؟ غلام کی تعریف یہ ہے کہ آپ جو بھی کہیں گے اس کو اف نہیں کرنی، اسے کرنا ہے. اف کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. غلام اف کر سکتا ہے؟ سر یہ نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ جو حکم کریں غلام کا کام ہے اس کو وہ بجا لے کے آئے. تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دماغ کو آج غلام بنانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں حاکم ہوں اور میرا دماغ غلام ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ تم کون ہو؟ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو آپ میں سے کون چاہے گا کہ مجھے بتائے؟ یہ مائک اگر آپ، جی تو بتائیے. سر حاکم تو پھر obviously وہی ہیں نہیں، جو تم کون ہو انسٹرکشنز اے دسو. سر میں اپنے دماغ کا حاکم تھے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، میں مان گیا، لیکن یہ میں کون ہے؟ انسان سر. ہے کیا کہا؟ کیا کہا؟ انسان.
اچھا اب سوال اگر میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں تو آپ جواب میں کہیں گے میں انسان ہوں. واقعی بھی اس میں غور کریں نا آپ. دیکھو ہم آدم سے ہیں, سب آدم سے ہیں, مرد اور عورت سارے آدم سے ہیں, اس لیے آدمی کہلاتے ہیں, آدمی. ہم دنیا میں کیوں آئے تھے؟ انسان بننے آئے تھے, یہ تو بن گیا. جو شخص اپنے آپ کو انسان کہہ رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں انسان بن گیا ہوں, اور میں انسانیت تو میرے اندر سے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. ایسا ہے؟ تو انسانیت کا منبع بن گیا ہے. ابھی سے ٹرینی ہوں. تالیاں ہو جائے میرے دوست کے لیے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ انسان کا لفظ جب بھی استعمال کریں تو پوٹینشل کے طور پہ تو کر سکتے ہیں کہ میں انسان بننے کی جستجو میں ہوں, انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اگر آپ دیکھیں تو ہم میں سے بہت سے عقیدے یہاں موجود ہوں گے, مسلمان بھی ہوں گے, شاید عیسائی بھی ہوں, یہودی کا شاید مجھے نہیں پتا کہ یہاں ہوگا کوئی, ہونا چاہیے کیونکہ اکاؤنٹنسی میں وہ بھی کافی آگے ہیں. لیکن اگر آپ اسلام کے نظریے سے دیکھیں تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں انسان بننے کے لیے. آدم ہیں, انسان بننے آئے ہیں. اور جس پروفیشن میں آپ ہیں, اکاؤنٹنسی جس کو ہم کہتے ہیں, یا جس طرف آپ بڑھ رہے ہو, انٹیگریٹی اس کا منبع ہے. اور آپ پہ پوری دنیا آسرا کرتی ہے کہ آپ کی جو رپورٹ ہوتی ہے, جو آپ کی فائنینشیل کنکلوژنز ہوتی ہیں, اس کی بنیاد پہ ہم فیصلے کرتے ہیں. کیونکہ سند تو آپ دیتے ہو کہ یہ ادارہ ٹھیک ہے, یہ پروجیکٹ جائز ہے, تو پھر اس کی بنیاد پہ فیصلے کیے جاتے ہیں. تو عزت, آبرو, سب کچھ آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو انسان یہ کام کر سکتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ڈنڈی مارنے والے کتنے ہوتے ہیں, شارٹ کٹس. اور یہاں پر اگر آپ غور کریں تو سٹریس بڑھ جاتا ہے. تو بات ہو رہی تھی, آپ تشریف رکھ سکتے ہیں بیٹا. تو ایک تو یہ کہ اگر آپ اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں تو باقیوں کو آپ کیا کہہ رہے ہیں, کدو ہیں؟ یہ بھی نہیں. تو سوال جب آپ سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو, تو پھر ایک منفرد جواب آنا ہے. کیونکہ میرا جو انگوٹھے کا نشان ہے یا ڈی این اے ہے وہ بالکل ایک منفرد یونیک آئٹم ہے. اسی طرح سے آپ بھی, آپ جیسا نہ تو کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. سکون. نو کاپی, نو کاپی آن دا پلانٹ. مجھ جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. یہ سب کے لیے سچ ہے. تالیاں بجائیں اس بات کی. تو جب آپ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں, تو پھر آپ کو ایک مخصوص جواب دینا ہے جو آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہو. ٹھیک ہے؟ تو یہ جب تک واضح نہیں آپ کریں گے تو اس وقت تک آپ اس دماغ کو قابو نہیں کر پائیں گے. دماغ کو نہیں قابو کر پائیں گے تو سٹریس آپ کو کھا جائے گا, پریشانیوں میں آپ ڈوب جائیں گے. اور کتنے لوگ ہیں جو کہ بہت جب پریشان ہوں, شکستہ ہوں, ڈپریسڈ ہوں, پر جان لے لیتے ہیں اپنی. How many cases do you know جو سیوسائڈ کر لیتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں؟ انتہا جب ڈپریشن کی انسان چھوتا ہے, شکستہ حالت کی جو بالکل انتہا ہوتی ہے, تو بندہ کہتا ہے بائے بائے. یہ ہے ڈیپتھ آف اگر ہم مینٹل ہیلتھ کی بات نہ کریں تو بہت سے لوگ ایسے, کچھ لوگ بالکل خاموش اکیلے ہو جاتے ہیں, کسی سے بات نہیں کرتے, اور بس وہ مجذوب کی طرح جینا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ معاشرے کو کیا منہ دکھائیں گے. پاسنگ اینڈ فیلنگ, اس میں سٹریس ہے. پاسنگ میں اور فیلنگ میں, یار نمبر ملے نہیں ملے, اگر نہیں ملے تو کیا ہو جائے گا؟ پھر دباؤ کس بات کا ہے؟ اچھا, اب یہاں پر ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک لفظ ہے جس کو آپ بٹھا لیں, کمپیریزن. کمپیریزن, کمپیریزن کیا ہوتا ہے؟ میں اس کی نسبت آگے جا رہا ہوں, پیچھے جا رہا ہوں. میرا پڑوسی جو ہے وہ بھی یہ پڑھ رہا ہے, میں بھی یہ پڑھ رہی ہوں, اب وہ مجھ سے آگے نکل گیا. یہ جو کمپیریزن ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرتا ہے یا خراب کرتا ہے؟
لیکن ہم کمپیئر کرنے کے عادی ہوئے ہیں, ہم کمپیئر کرتے ہیں. اور ساتھ شروع کیا تھا, 6 دوست تھے, پھر ایک جو ہے وہ سی ای او لگ گیا, ایک جو ہے وہ کلرک لگا ہوا ہے کسی ادارے میں. اب وہ دوستی ختم, اب ایک رشک ہے, ایک حسد ہے کہ وہ آگے نکل گیا, میں پیچھے رہ گیا. اس قسم کے سٹریس ہوتے ہیں. اچھا, ایک شعر آپ نے سنا ہوگا, گرتے ہیں میدان جنگ میں وہ طفل, کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو یقین جانے ایک چیز میں چاہوں گا کہ آپ آج کے بعد سے تھوڑا سا اس کو اپنے آپ کو اطمینان میں لے کے آئیں, اور وہ ہے کہ یار گرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, ناکامی کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو شخص کچھ کرتا ہے تو وہ ناکام ہو سکتا ہے,